الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. محترم دوستوں بزرگوں اور جمعہ جماعت مسجد نماز کا احترام کرنے والے اور دین کی بات سیکھنے اور سمجھنے والے میرے بہت قابل احترام بھائیوں، مسجد میں آنے کے آداب میں سب سے پہلا آداب بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور اس کے بعد مسجد میں داخلے کی دعا. اور میں نے یہ برکتیں آپ کو بتائی ہیں. اللہ کا نام لینے سے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے مسجد میں اللہ کا نام لے کے داخلہ لیا تو مسجد میں رہنے تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے. اور کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوا تو مقبول نہیں، اور اس طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے درود شریف. اللہ کے گھر میں آنے کے لیے سب سے اہم ادب اور سب سے باادب وہ انسان ہے جو گناہوں کی دلدل سے نکل کر اللہ کی رحمت میں آئے. اس لیے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ، آپ کے گھر میں آ رہا ہوں، آنے سے پہلے میرے گناہ معاف کر دیجیے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اور اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے جنت، تو مسجد سے جنت کا راستہ کھول دیجیے. دعا کرو. جنت کے راستے کھول دیجیے. مسجد میں آتے ہی ہیں تاکہ جنت کا راستہ کھلے. پھر مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داہنا پیر اور اعتکاف کی دعا، اعتکاف کی نیت. میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تاکہ 100% جب تک مسجد میں رہیں اللہ کے مہمان بن کر رہیں. یہ ذکر خیر اور یہ ترتیب آپ کی 5 نمازوں میں اگر ہو تو انشاءاللہ اس سے سنت زندہ ہوگی. علماء کرام کی ایک جماعت جو حق پسند، حق پرست اور امت کی صحیح رہنمائی کی فکر میں رہتی ہے، ان کا اصل منشا اور نشانہ اور مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں منانے کا جذبہ پیدا ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں،
لیکن ہر مسلمان کے دل میں، اس کی فکر میں، اس کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور سنتوں کے ماننے کا جذبہ ضرور ہے۔ یہ دو لفظ یاد کر لیجیے۔ کچھ لوگ منانے پہ زور زیادہ دیتے ہیں، یہ منا لو، یہ منا لو، یہ منا لو، یہ منا لو، اور 12 مہینے ان کے ہاں جان مانی چلتی ہے۔ کبھی یہ بنانے کا موقع آ گیا، کبھی وہ منانے کا موقع آ گیا، کبھی یہ آ گیا۔ اللہ پاک خیر کرے۔ منانا اسلام میں صرف 2 ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کی تفصیل میں بتا چکا۔ بقیہ منانے کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں بھی منانے کا مسئلہ نہیں، وہاں بھی سنت کو زندہ کرنا۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر منانے کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی ایسا شاندار موقع ہے کہ اس سے پوری دنیا آپ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کہیں سے کبھی ربیع الاول میں منایا جائے، کبھی ربیع الثانی میں۔ اس ساتھ تو ماشاءاللہ ربیع الاول میں عید بھی ہو گئی، عید کی نماز بھی پڑھ لو، ربیع الاول میں عید کی نماز پڑھی، پھر ماشاءاللہ توبہ بھی کی۔ یہ دونوں کام چل رہے ہیں۔ تو منانے کے حدود اتنے بڑھ جائیں کہ شریعت کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ صحیح نقطۂ نظر نہیں ہے۔ صحیح نقطۂ نظر ماننے کا، ماننے کا جذبہ مقصود ہے شریعت کا۔ اچھا، زبردستی آپ کو منوانا بھی نہیں، کوئی چیز زبردستی منوانا بھی نہیں۔ منوانا اس لیے ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پیدائش سے موت تک یہ مرحلہ ضرور ہے کہ کسی نہ کسی کے نقش قدم پر چل کر انسان آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان چل نہیں پاتا، اور شروع آخر میں تو دوسروں کے حوالے رہتا ہے، خود چلنا ختم ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو کسی مصرف کا نہیں جب تک دوسرے لوگ سنبھالے نہیں، مرتا ہے تو کسی حرکت کا نہیں دوسرے لوگ ٹھکانے لگا سکتے۔ تو انسان بہت بے بس اور محتاج ہے، شروع میں بھی محتاج، آخر میں بھی محتاج، بیچ میں بھی محتاج، بچپن میں بھی محتاج اپنے ماں باپ کا، بڑا ہوا تھوڑا تو استاد کا، اس سے زیادہ بڑا ہوشیار ہوا تو کسی ماہر فن کا۔ اکثر حالات میں محتاجی ہے۔ اب اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے اپنے سے زیادہ ماہر کی تلاش ہوتی ہے، اور دنیا میں تمام انسانوں کا اتفاق ہے، مسلمانوں کا بھی غیر مسلموں کا بھی، کہ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے عظیم الشان ہستی اور ذات گرامی جناب نبی مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے تمام انسانوں کی فلاح کا راستہ صرف اور صرف نقش پائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور کوئی شکل نہیں۔ اس لیے ہمیں ماننے کا جذبہ ہے، اور ماننا پڑے گا ہی، بغیر مانے زندگی چلے گی ہی نہیں۔ تو دوسروں کی کیوں مانے، اس ذات کی مانے جس سے بہتر کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔